اور چیپٹر 14 میں لاسٹ ٹاپک تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ ریسپائریٹری ڈس آرڈرز. تو اس ریسپائریٹری ڈس آرڈرز میں اس میں میں نے ریسپائریٹری ڈس آرڈرز میں اس میں میں نے ڈسکس کیا تھا سائنوسائٹس کو. آج ہم ڈسکس کریں گے اوٹائٹس میڈیا کو. اس میں دوسرا ڈس آرڈر ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ شاباش، اوٹائٹس میڈیا. اس میں دوسرا ڈس آرڈر ہے اور اس کا نام ہے اوٹائٹس میڈیا. تو اوٹائٹس میڈیا کی ڈیفینیشن ڈسکس کرتے پہلے اس کی میننگ ڈسکس کرتے ہیں. اوٹائٹس میڈیا یہ گریک اور لاطینی زبان کا لفظ ہے. گریک اور لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب ہے، پلیز لیکچر کے دوران ریز ہینڈ نہ کرے پلیز، اور جو بھی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ کے گروپ کا جو ایڈمن ہے اس کو پرسنل میسج کیا کرے. یہ لیٹن ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے انفلیمیشن آف مڈل ایئر. اب مڈل ایئر میں اگر انفلیمیشن ہو جائے تو پھر اس کو ہم اوٹائٹس میڈیا کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن ڈسکس کرتے ہیں. اوٹائٹس میڈیا کی ڈیفینیشن ڈسکس کرتے ہیں. یہی میننگ اس کا ڈیفینیشن بھی ہے کہ انفلیمیشن آف دا مڈل ایئر، انفلیمیشن آف مڈل ایئر، inflammation of middle ear is called otitis media. Inflammation of middle ear is called otitis media. اب اوٹائٹس میڈیا کی ڈسکرپشن ڈسکس کرتے ہیں. ڈسکرپشن میں پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اب ایئر ایگزامننگ ڈیوائس کو جس پر ہم ایئر میں لیٹ سپوز اوٹائٹس میڈیا وغیرہ، یہاں میرا ٹاپک کیا ہے؟ اوٹائٹس میڈیا ہے، تو میں یہاں اوٹائٹس میڈیا ہی ڈسکس کروں گا. اوٹائٹس میڈیا کو ایگزامن کرنے کے لیے جو ڈیوائس ہے اس کا نام ہے اوریسکوپ. اوریسکوپ کیا ہے؟ اوٹائٹس میڈیا کے لیے جو ایگزامننگ ڈیوائس ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے، ایگزامننگ ڈیوائس، تو اس ایگزامننگ ڈیوائس کو ہم اوریسکوپ کہتے ہیں. اوریسکوپ، یا اس کو ہم اوٹوسکوپ بھی کہتے ہیں. اوٹوسکوپ، تو اوٹوسکوپ یا اوریسکوپ. اور اس اوٹوسکوپ میں ہمارے پاس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے MCQs پوائنٹ آف ویو سے کہ اس میں ہمارے پاس لو پاور میگنیفائنگ لینز استعمال ہوتا ہے. لو پاور میگنیفائنگ لینز، ایک لینز اس میں استعمال ہوتا ہے، لو پاور میگنیفائنگ لینز. تو ذرا اس کو دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈسکرپشن ہے اوٹائٹس، ڈسکرپشن آف اوٹائٹس میڈیا. تو ڈسکرپشن آف اوٹائٹس میڈیا از ایکچولی the inflammation of the middle ear، اور اس کے لیے ہم اوریسکوپ is used to examine اوٹائٹس میڈیا. تو پہلا اس میں پوائنٹ کیا ہے؟ اوریسکوپ is used to examine otitis media. Examine otitis media. ایک تو ہمارے پاس یہ ہے کہ اوریسکوپ میں صرف ایک لینز استعمال ہوتا ہے، میگنیفائنگ لینز ہے، اور وہ ہمارے پاس اس کا پاور کیا ہے؟ لو پاور ہے.
یہ ہمارے پاس اس طرح ہے. اب ڈسکرپشن میں ہم کیا ڈسکس کریں گے کہ اوٹائٹس میڈیا میں ہمارے پاس یوسٹیشین ٹیوب بلاک ہو جاتا ہے. بلاکیج of eustachian tube. eustachian tube اس میں ہوتا ہے بلاکیج آف eustachian tube. اب eustachian tube کیا ہے؟ eustachian tube یہ ہمارے پاس تھوڑا سا vertical, slight vertical tube that connects middle ear with the nasopharynx. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ slight horizontal. یہ میں ایڈلٹس کی بات کر رہا ہوں. slight horizontal tube ہوتا ہے that connects, جو کہ کنیکٹ کرتا ہے مڈل ایئر with nasopharynx, with nasopharynx. تو یہ ہمارے پاس اگر یوسٹیشین ٹیوب ہے مڈل ایئر سے نیزوفیرنگس تک ایک ٹیوب ہے جو مڈل ایئر اور نیزوفیرنگس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتا ہے. اگر یوسٹیشین ٹیوب بلاک ہوا تب بھی ہمارے پاس اس کنڈیشن کو ہم کیا کہیں گے؟ اوٹائٹس میڈیا. اب اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کا کام یہ اگر بلاک ہوا تو ہمارے پاس فلوئڈ جو کہ مڈل ایئر میں ہے. when fluid in middle ear is trapped there, یہاں پھنس جاتا ہے یہ جو فلوئڈ ہے، یہ جو فلوئڈ ہے اس کو ہم پس کہتے ہیں. اب مڈل ایئر میں کوئی فلوئڈ ہے جو کہ لیٹر پس بنے گا، یہ جب وہاں پھنس جاتا ہے کس وجہ سے؟ ڈیو ٹو دی بلاکیج آف یوسٹیشین ٹیوب. دین تو پھر مڈل ایئر یہ سویل ہوتا ہے. مڈل ایئر میں کچھ کنڈیشنز آ جاتی ہے، یہ یا تو سویل ہو جاتا ہے یا درد کرنا شروع ہوتا ہے، اور یا یہ بیکمز وارم ریڈ زیادہ بلڈ فلو یہاں آتا ہے. ان تین کنڈیشن کو ہم انفلیمیشن کہتے ہیں. اگر یہی انفلیمیشن مطلب سویلنگ آ جائے، پین آ جائے، وارمنس آ جائے مڈل ایئر میں، تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں اوٹائٹس میڈیا. اب اوٹائٹس میڈیا کی کازز ڈسکس کرتے ہیں کہ اوٹائٹس میڈیا کی کازز کون کون سے ہیں. سو کازز آف اوٹائٹس میڈیا. اوٹائٹس میڈیا کی ہمارے پاس تقریباً 4 کازز ہے ہمارے پاس اوٹائٹس میڈیا کی. ایک ہمارے پاس ہے انفیکشن ہے، یوسٹیشین ٹیوب کا بلاکیج ہے. ایک ہمارے پاس کیا ہے؟ کوئی بھی انفیکشن. یہ انفیکشن یا تو نیسل ہوگا زیادہ کیسز میں، اور یا یہ انفیکشن زیادہ کیسز میں فیرنجیل ہوگا. تو اگر فیرنگس میں یا
نیسل میں کوئی انفیکشن ہو جائے جس کی وجہ سے یوسٹیشن ٹیوب بلاک ہو جاتا ہے، تو انفیکشن کے بعد میں ڈائریکٹ بلاکیج آف یوسٹیشن ٹیوب، تو اس انفیکشن کے بعد یوسٹیشن ٹیوب بلاک ہو جاتا ہے، تو یہ دو کنیکٹڈ اس کے کازز ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا کاز اس کا یہ ہے، تیسرا کاز کہ ہمارے پاس ایک بندے کو الرجی ہوتی ہے، الرجی بھی اس کا مین کاز ہے، مین کاز۔ اب الرجی میں زیادہ تر ہمارے پاس الرجک رائنائٹس مطلب سنیزنگ ہوتی ہے، سنیزنگ۔ اب سنیزنگ ہے زیادہ تر، تو سنیزنگ کی وجہ سے بعض اوقات جو سنیزنگ کے دوران ہم واٹر ڈراپلٹس یا جو میوکس ہمارے پاس ہوتا ہے، یہ جو ہم ریموو کرتے ہیں، تو اس کی کچھ ڈراپلٹس یوسٹیشن ٹیوب میں جا کر اس کو بلاک کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے پاس کیا چیز ہے، اس کی کازز میں آتا ہے۔ اور بعض اوقات ہمارے پاس وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہوتا ہے، وائٹامن ڈی جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے، وائٹامن ڈی کی جو ڈیفیشنسی ہے، آپ کی بک میں غالباً اس کو نیوٹریشن ڈیفیشنسی کہا گیا ہے۔ نیوٹریشن وائٹامن ڈی اگر کم ہو جائے انسان میں، تو پھر ایئر کے اندر جو بونز ہیں وہ ویک پڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ بناتے ہیں کولیسٹیٹوما بناتا ہے، کولیسٹیٹوما۔ اب یہ ذرا میں لکھ دیتا ہوں یہاں، وائٹامن ڈی اگر ڈیفیشنٹ ہو جائے ان ایئر بونز، اگر ایئر بون میں یہ بالکل کم ہو جائے، دین ایئر بون شیڈ ایئر کے اندر ایئر بونز شیڈنگ اکرز، ایئر بون میں شیڈنگ پھر ہوتا ہے، اور ایئر بون میں شیڈنگ ہونے کے بعد پھر ہمارے پاس ٹریسز تب خپل راځي هغه ته به نو ویلې هغه بند ده کنه ازه نه هغه بند ده کنه تاسو bone deposits in middle ear اور یہ بھی یوسٹیشن ٹیوب کو بلاک کر دیتا ہے۔ جو مڈل ایئر مطلب ایئر کی جو بونز ہیں وہ جب ویک پڑ جاتے ہیں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے، اور اس کے کچھ ٹریسز اگر ایئر میں ڈپازٹ کان میں ڈپازٹ ہو جائے، تو پھر اس کو ہم کولیسٹیٹوما اس کو ہم کہتے ہیں، کولیسٹیٹوما اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کولیسٹیٹوما ہم کہتے ہیں۔ اچھا، کچھ رسک فیکٹرز ڈسکس کرتے ہیں۔ رسک فیکٹر آف اوٹائٹس میڈیا، اوٹائٹس میڈیا۔ اب رسک فیکٹر اس کی مطلب رسک فیکٹر میں چلڈرن میں ہمارے پاس جو یوسٹیشن ٹیوب ہوتا ہے اٹ از ہاریزنٹل۔ یہ کیا ہے ہمارے پاس شاباش؟ یہ ہمارے پاس ہاریزنٹل ہے، ہاریزنٹل۔ تو یہ ہاریزنٹل ہے، ہاریزنٹلی پلیسڈ ہے، سو مور چانسز آف اوٹائٹس میڈیا، مور چانسز آف اوٹائٹس میڈیا۔ اور بڑوں میں چونکہ یوسٹیشن ٹیوب سلائٹ ورٹیکل ہوتا ہے تو لیس چانسز آف اوٹائٹس میڈیا ان ایڈلٹس۔ کیوں؟ میں نے بار بار بتایا ہے کہ اس میں جو یوسٹیشن ٹیوب کی جو پوزیشن ہے تو وہ ہمارے پاس لائٹ ورٹیکل ہے۔ ہلال احمد پلیز کلاس کے بالکل اینڈ میں ریز ہینڈ کا آپشن آپ نے مطلب کلک کرنا ہے، بالکل درمیان میں نہیں۔
اچھا یہ تو ہمارے پاس کلیئر ہوا کہ اوٹائٹس میڈیا. اب اوٹائٹس میڈیا کے سمپٹمز ڈسکس کرتے ہیں کہ سمپٹمز کون کون سے ہیں اوٹائٹس میڈیا کے. سمپٹمز آف اوٹائٹس میڈیا. تو اوٹائٹس میڈیا یہ اس کے سمپٹمز کون کون سے ہیں؟ تو ہمارے پاس پہلے تو ایئر ایک ہوتا ہے سیویئر. ایئر ایک ہوتا ہے، کان میں درد ہوتا ہے اور بالکل زیادہ درد ہوتا ہے کان میں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ڈیفیکلٹی ان ہیئرنگ. اچھا فلنس ان ایئر. یہ جو ہمارے کان ہیں فلوئڈ ڈپوزٹ ہونے کے بعد یا کولیسٹیٹوما ڈپوزٹ ہونے کے بعد ہمارے ایئر کو مطلب یہ باری باری بن جاتا ہے. تو وی فیل ڈیفیکلٹی ان ہیئرنگ. ہم سننے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جب ہمیں سننے میں تکلیف ہوتی ہے تو ہم دوسروں کی باتوں کو صحیح نہیں سنتے، تو اس کو ہم جواب بھی نہیں دے سکتے صحیح. تو پھر کیا ہے؟ ڈیفیکلٹی ان اسپیکنگ. جب آپ کوئی چیز مطلب ایک بندہ آپ کے سامنے ہے اور وہ باتیں کر رہا ہے آپ سے، اگر آپ اس کی باتوں کو صحیح نہیں سنو گے تو پھر آپ اس کو جواب کس طرح اچھے طریقے سے دو گے؟ تو مطلب آپ اس کو اچھے طریقے سے جواب نہیں دے سکتے. اچھا آپ کو ٹینائٹس ہوگا. ٹینائٹس کیا ہے؟ یہ بزنگ ان ایئر ہے کہ کانوں میں شور ہوگا. بزنگ ان ایئر، یہ فلوئڈ آپ کے کانوں میں ہوتا ہے. تو فلوئڈ آپ کے کانوں میں مطلب موومنٹ کرتا ہے. جب موومنٹ کرتا ہے تو یو ول فیل نوائز ان یور بزنگ ان یور ایئر. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹینائٹس. اور ٹینائٹس یہ فیوچر میں اٹ لیڈس ٹو ڈیفنس. اچھا ہمارے پاس کانوں میں ایچنگ ہوگا. خارش ہوگا. کیوں خارش ہوگا؟ کیونکہ اندر پس جمع ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بہت سارے اس میں ہیڈ ایک بھی آئے گا، اس میں فیور بھی آئے گا، اور کانوں میں درد کی وجہ سے آپ بالکل سائڈ پہ نہیں سو سکو گے. تو بالکل آپ نے بالکل اسٹریٹ لیٹنا ہوگا. تو چینجز ان سلیپ پیٹرن، جو سلیپنگ کا جو پیٹرن ہوتا ہے اس میں چینجز ہوگا. اب اس کی میڈیکیشن ڈسکس کرتے ہیں. میڈیکیشنز، تو اس کی میڈیکیشن ذرا یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کی میڈیکیشنز کون کون سی ہیں. اب میڈیکیشنز میں پہلے ہمارے پاس فور چلڈرنز. چلڈرنز کے لیے ہمارے پاس ربر رنگ ہوتے ہیں، اسمال ٹیوب ہوتے ہیں جس کو ہم گرومیٹس کہتے ہیں. گرومیٹس انسرشن. یہ گرومیٹس بچوں کے مطلب ہمارے پاس ربر ٹیوب ہوتے ہیں اور یہ ہم بچوں کی کانوں میں لگا دیتے ہیں. جو کیا کام کرتا ہے؟ جو بچوں کے ایئر ڈرم ہے اس میں تھوڑا بہت مطلب سوراخ بنا دیتا ہے، ایئر ڈرم کو پرپوریٹڈ بنا دیتا ہے. اور وہ پھر یہ گرومیٹس کیا ہے؟ یہ میک ایئر ڈرم پرپوریٹڈ. اس میں سوراخ بنا لیتا ہے، پریشر کریٹ کرتا ہے. پرپوریٹڈ یہ بچوں کی ایئر ڈرم میں پریشر پیدا کر کے اس کو سوراخ بنا دیتا ہے اس میں. اور جو اندر سے فلوئڈ بچے کے
fluid inside the child, جو بچہ ہے air passes out, یہ باہر کو نکلتا ہے. تو پھر جب ایک بار جب کانوں میں جو فلوئڈ ٹریپ ہے یوسٹیشن ٹیوب کی بلاکیج کی وجہ سے ایک بار جب نکل جائے تو پھر یہ ایک بچہ ہمارے پاس بالکل ٹھیک ہوتا ہے. تو ہمارے پاس چلڈرن میں گرومٹ انسرشن ہم کرتے ہیں. گرومٹ کیا ہے؟ ربر ٹیوب ہے جو بچوں کی ایئر میں کیا چیز پریشر پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں بچے کے ایئر کے اندر جو ایئر میں جو ایئر ڈرم ہوتے ہیں تو اس پہ سوراخ ہوتے ہیں، اور مڈل ایئر کے اندر جو ٹریپ ہمارے پاس پس ہے، فلوئڈ ہے، وہ نکل جاتا ہے. اور یہ جو پرپوریٹڈ ایئر ڈرم کی جو پرپوریشن ہے، ایئر ڈرم کی جو پرپوریشن ہے، یہ بچوں میں اور بڑوں میں اس کی 80% خود بخود ہیلنگ ہوتی ہے. اس کی 80% خود بخود ہیلنگ ہوتی ہے، یا سمپلی اس کے لیے ہم ٹیبلٹ سپٹران وغیرہ یوز کر لیتے ہیں. اب اوٹائٹس میڈیا کی ٹریٹمنٹ میں نے شروع کی ہے، ٹریٹمنٹ آف اوٹائٹس میڈیا. تو اوٹائٹس میڈیا کی ہم نے ٹریٹمنٹ شروع کی ہے، اور اس بچوں کے لیے ہم نے گرومٹس انسرشن کیا ہے. گرومٹس انسرشن، اور یہ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، گرومٹس انسرشن. اچھا، اور فور ایڈلٹس کے لیے ہم کیا ڈسکس کریں گے؟ فور ایڈلٹس مائرنگ ٹو می. مائرنگ ٹو می ایک ٹیکنیک ہے. مائرنگ ٹو می ایک ٹیکنیک ہے بائی وچ small holes are made in ear drum of adults. In fact, جو adults ہے by the help of surgical needles. سرجیکل نیڈلز کے ذریعے. تو یہ ہمارے پاس بالکل کلیئر ہے، یہ ہمارے پاس بالکل کلیئر ہے. تو ٹریٹمنٹ یہ بھی ختم ہو گیا. اور کچھ اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں تو ٹیبلٹ سی فیم ہم اس کو دیتے ہیں. سی فیم 400 سیفاکزائم فیملی سے ہے. اس کے بعد ٹیبلٹ ہے روٹک ڈائکلوفینک پوٹاشیم میں ہے، 100 ملی گرام ٹیبلٹ ہے. اور ٹیبلٹ سپٹران دے دیتے ہیں. سپٹران ہم کس کیس میں دیتے ہیں؟ تاکہ ایئر ڈرم کی جو ہیلنگ ہے، جو 80% خود بخود ہو رہا ہے، وہ 20% ہیلنگ وہ یہ کرتا ہے. اچھا، یہ ختم ہوا ہے. اس کے بعد تیسرا ٹاپک ہے، اور جس کا نام ہے نمونیا. تو نمونیا کا انٹروڈکشن ڈسکس کر لیتے ہیں. نمونیا کا انٹروڈکشن. تو نمونیا کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس ایلویولائی میں فلوئڈ جمع ہو جائے یا انفلیمیشن ہو جائے ایلویولر وال میں. اچھا، اس کی میں لکھ دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ہارڈننگ آف ایلویولائی. ہارڈننگ آف ایلویولائی، اگر ایلویولائی ہارڈ ہو جائے، اگر ایلویولائی ہارڈ ہو جائے یا فلوئڈ اور پس ڈپوزیشن یا ایکومولیشن ان ایلویولائی، یا ایلویولائی میں فلوئڈ یا پس جمع ہو جائے. اینڈ نمبر 3 یا ہمارے پاس
انفلیمیشن، اب ایلویولر وال یا ایلویولائی کے وال میں انفلیمیشن پیدا ہو جائے، انفلیمیشن، تو اس کنڈیشن کو ہم کیا کہیں گے؟ نمونیا کہیں گے، نمونیا۔ اب نمونیا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں کازز، کازز آف نمونیا، کازز آف نمونیا۔ تو نمونیا کی ہمارے پاس راؤنڈ اباؤٹ 30 کازز ہے، 30 کازز، اور اس میں جو ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے وہ ہمارے پاس 3 ہے کامن۔ تو نمونیا کی تقریباً ہمارے پاس اوور 30 کازز ہے۔ اوور 30 کازز ہے نمونیا کے، تقریباً ہمارے پاس 30 کازز ہے، لیکن اس میں جو مین کازز ہے ہمارے پاس، دا موسٹ کامن ہمارے پاس نمونیا 3، موسٹ کامن ہمارے پاس 3 کازز ہے۔ جنرل ہمارے پاس مور دین 30 کازز ہے، اور جو موسٹ کامن ہے تو وہ ہمارے پاس 3 ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں بیکٹیریل نمونیا، اگر بیکٹیریا کی وجہ سے ہو جائے تو بیکٹیریل نمونیا، اگر وائرس کی وجہ سے ہو جائے تو وائرل نمونیا، اور اگر ہو جائے ایسے بیکٹیریا سے جس میں سلوال نہیں ہے تو اس کو ہم مائکو پلازما نمونیا کہتے ہیں، مائکو پلازما نمونیا، مائکو پلازما نمونیا۔ اب مائکو پلازما کیا ہے؟ مائکو پلازما ہمارے پاس ہے، مائکو پلازما یہ گروپ آف گرام پازیٹیو بیکٹیریا ہے having no cell wall، having no cell wall، a group of gram positive bacteria جس میں سیل وال نہیں ہوتا تو وہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ مائکو پلازما۔ تو چلیے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس نمونیا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو بیکٹیریا ہے کچھ بیکٹیریا ہے جو نمونیا بہت زیادہ پھیلاتے ہیں، تو اس میں ہیموفیلس انفلوئنزا ہوتا ہے، وہ بیکٹیریا ہے ہیموفیلس انفلوئنزا، یہ آپ کی بک میں دی گئی ہے۔ اچھا، اس طرح نیموفیلا بیکٹیریا ہے، نیموفیلا بیکٹیریا ہے۔ تو یہ بیکٹیریا کے کچھ نام ہیں جو وچ کاز نمونیا۔ اچھا، نمونیا ہمارے پاس 3 ہے، تو تینوں نمونیا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس ہے بیکٹیریل نمونیا، بیکٹیریل نمونیا ڈفرنس سمجھاؤں گا۔ دوسرا کیا ہے؟ مائکو پلازما نمونیا۔ ریممبر ہم نے تو یہ تینوں میں ڈسکس کروں گا کہ وائرس، مائکو پلازما یا بیکٹیریا کون سے نمونیا کو پھیلاتا ہے، اور اس میں ہمارے پاس ڈفرنس کیا ہے۔ تو ڈفرنس نمبر 1 جو بیکٹیریل نمونیا ہے، بیکٹیریل نمونیا اس میں ویری ہائی فیور ہوتا ہے، اور اس میں صرف فیور ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو اس کا فیور جو ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ 100 ڈگری فارنہائٹ، لیکن یہاں جو فیور ہوگا تو وہ +100 ڈگری فارنہائٹ، 101 102 103 104 105 وغیرہ وغیرہ اس طرح ہمارے پاس ہوگا۔ اور اس میں سم ٹائمز فیور، لیکن فیور آن آف ہوتا ہے، آن آف، خود بخود آ کر خود بخود چلا جاتا ہے، آن آف فیور، ایسے فیور کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ پہلا ڈفرنس ہے۔ دوسرا ڈفرنس کیا ہے؟ دوسرا ڈفرنس کہ اس میں بہت ریپڈ بریتھنگ ہوتا ہے،
ریپڈ بریتھنگ ریٹ بالکل تیز ہوتا ہے. فار ایگزامپل نارمل کیا ہے 18 سے لے کر 25 بریتھس پر منٹ ہے, تو یہاں ہمارے پاس 25 اور 35 بریتھس پر منٹ ہوگا. اور یہاں کیا ہے, یہاں ہمارے پاس سپریس بریتھنگ ہے, بالکل سلو بریتھنگ ہے, سپریس بریتھنگ. اب سپریس بریتھنگ کسی کہتے ہیں؟ نارمل کتنا ہے؟ نارمل 18 سے لے کر 25 ہے, تو اس میں ایک بندہ 10 سے لے کر 20 بریتھس پر منٹ, یہ مطلب ایک بندہ اتنا بریتھنگ کرتا ہے. اور اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, بریتھنگ ڈیفیکلٹی بہت کم ہوتا ہے, بالکل مطلب ناٹ ایگزسٹ. بریتھنگ ڈیفیکلٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اب اس میں ہمارے پاس سیویئر چیسٹ پین ہوگا, سیویئر چیسٹ پین ہوگا. اس میں کیا ہوگا؟ صرف چیسٹ پین ہوگا. اور اس میں کیا ہے, اس میں سلائٹ چیسٹ پین ہوگا, اتنا زیادہ نہیں ہوتا. یہاں پر کیا ہے, یہاں پر ایک بندہ جو ہوتا ہے تو اس کی ریپڈ پلس ہوتا ہے, ریپڈ پلس جو آرٹری کی موومنٹ ہے اس کو ہم پلس. یا ہمارے پاس سلو پلس ہمارے پاس کیا ہوگا؟ سلو ہوگا. اور یہاں ہمارے پاس نارمل پلس ہوگا. یہاں وائلنٹ کفنگ ہوگا, بلغمی کفنگ ہوگا, اور بالکل تیز ہوگا. یہاں صرف کفنگ ہوگا, بلغمی ہوگا لیکن اتنا تیز. اور یہاں ڈرائی کفنگ ہوگا. اور یہاں پر نو فلو, یہاں پر فلو نہیں ہے, یہاں پر بھی فلو نہیں ہے. بٹ فلو از a symptom associated in mycoplasma pneumonia, وائرل نمونیا. وائرل نمونیا کے ساتھ فلو کیا ہے؟ فلو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. تو یہ ہمارے پاس کلیئر ہو گیا. اچھا, اب اس کی ٹریٹمنٹ ڈسکس کرتے ہیں, نمونیا کی ٹریٹمنٹ ڈسکس کرتے ہیں. اور بھی اس کے سمپٹمس ہے, لپس بلو ہونا, اس طرح وغیرہ وغیرہ, یہ اس کی. اچھا, اب ٹریٹمنٹ ڈسکس کرتے ہیں, ٹریٹمنٹ آف نمونیا. تو نمونیا کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. نمونیا میں ہمارے پاس سیرپ ایسیفائل کا ہم استعمال, سیرپ سلفونامائڈ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ انفیکشن وغیرہ کلیئر ہو جائے. ٹیبلٹ وینٹولین کا استعمال ہم کرتے ہیں, وینٹولین. اچھا, کیپسول موکسی فلاکسسین کا استعمال کرتے ہیں. اور اینٹی وائرل ان کیس آف وائرل. یہ چار ہمارے پاس مائکوپلازم اور بیکٹیریل نمونیا کے لیے ہے. اور اینٹی وائرل ان کیس آف وائرل نمونیا, اور اس کا نام ہے ایسیکلووائر ٹیبلٹس. ایسیکلووائر ہم استعمال کر لیتے ہیں. اب کیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو, ایک بندہ ہے اس کو نمونیا ہے اور اس نے نمونیا کا علاج نہیں کیا, تو کمپلیکیشنز آف نمونیا کیا ہوگا؟ اگر ایک بندہ ہے اس کو نمونیا ہے اور نمونیا کا اس نے علاج نہیں کیا,
علاج جب نہیں کیا اور وہ نمونیا سیریس ہوا تو کیا ہوگا؟ تو اس کی کچھ کنڈیشنز ہے، اس کی کچھ ہمارے پاس علامات ہیں. تو پہلا تو کیا ہوگا؟ پلیورل ایفیوژن. فلیورل ایفیوژن. فلیورل ایفیوژن کسے کہتے ہیں؟ پلیورل ایفیوژن. یہ جو پلیورل ایفیوژن ہے تو یہ فارمیشن آف پس اراؤنڈ لنگز، لنگز کے ارد گرد پس کا بننا، یہ پلیورل ایفیوژن کہلاتا ہے. دوسرا امپائیما. امپائیما، امپائیما کسے کہتے ہیں؟ امپائیما پس ان پلیورل کیویٹیز. اب یہ دونوں بالکل کلوز ہے. پلیورل کیویٹی میں نے ڈسکس کیا ہے، اگر اس میں پس بن جائے تو اس کو امپائیما کہتے ہیں، اور اگر آؤٹر لنگ میمبرین مطلب پیریٹل میمبرین سے باہر نٹ ان پلیورل کیویٹیز پس بن جائے تو اس کو ہم پلیورل ایفیوژن کہتے ہیں. نمبر 3، لنگز ایبسس. لنگز ایبسس. لنگز ایبسس. اب ایبسس کسے کہتے ہیں؟ ایبسس ٹیشو سویلنگ ہے. ٹیشو سویلنگ ان لنگز. لنگز میں ٹیشوز اگر سویل ہو جائے اور پھر بعد میں اس میں پس جمع ہو جائے، پس ٹاکسک پس اس میں جمع ہو جائے تو اس کو لنگز ایبسس کہتے ہیں. اور لاسٹ ون ہے ہائپو. لو بلڈ سوڈیم لیول کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائپونیٹریمیا کہتے ہیں. لو بلڈ سوڈیم لیول کو ہم ہائپونیٹریمیا کہتے ہیں. اور یہ میں ڈسکس کروں گا چیپٹر نمبر 15 میں. وہاں پر کڈنیز میں جو سوڈیم لیول ہے، جو ایلڈوسٹیرون ہے، ایلڈوسٹیرون، تو وہ ریلیز ہوتا ہے ایلڈوسٹیرون کڈنی سے. تو وہ اس کا کام کیا ہے؟ سوڈیم is pumped back to blood from filtrate. یہاں دیکھو، بعض زیادہ اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہائپونیٹریمیا کس طرح آتا ہے. تو نمونیا میں آکسیجن لیول لو ہوتا ہے ان بلڈ. وہ لیول میں نے سمجھایا ہے، ریسٹ کنڈیشن، ایکسرسائز کنڈیشن میں، آر بی سی میں، پلازما میں. لو لیول ان بلڈ. تو لو لیول ان بلڈ اگر ہے تو ہلال احمد پلیز یا ریس ہینڈ اینڈ میں آپ کریں پلیز. ہلال احمد پلیز. تو آکسیجن لیول لو ان بلڈ ہوتا ہے تو وہاں پر ایلڈوسٹیرون کی ہمارے پاس انہیبیشن ہوتا ہے. اور اگر ایلڈوسٹیرون انہیبڈ ہے دین گلومیرولر فلٹریٹ کے ساتھ، گلومیرولر فلٹریٹ سے سوڈیم ری ایبزارب نہیں ہوتے. not reabsorbed وہ ری ایبزارب نہیں ہوتے بیک ٹو بلڈ but passes in urine. تو اس وجہ سے اب بلڈ میں سوڈیم دوبارہ نہیں جا سکتے تو ہائپو کم نیٹری. اچھا، اگر کسی کو آواز وغیرہ نہیں آ رہی تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سر نور افسر کو پرسنل میسج کیا کرے. اچھا، ریسنٹ ہلال احمد کو مسئلہ ہے آئی تھنک. اچھا، 2 participant raise hand سر اوگو چیک ہے اور ہائپو لو کو کہتے ہیں. منیبہ جمال ریز ہینڈ سر.
اچھا، اور جس کو میری آواز مطلب کلیئر آ رہی ہے تو وہ ریز ہینڈ کرے پلیز، جس کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے. زیادہ تر اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتے تھے کہ کس طرح ہائپونیٹریمیا ہوتا ہے نمونیا میں. تو نمونیا میں ڈیفینیٹلی الویولائی میں مسئلہ ہوتا ہے، انفلیمیشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ میں آکسیجن کا لیول اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا نارمل انداز میں ہوتا ہے. تو کیا کام کرتا ہے وہ، کڈنی کے ایڈرینل گلینڈ میں سپریشن کرتا ہے، الڈوسٹیرون وہاں سے نہیں آتا، اس کی پراپر سیکریشن نہیں ہوتی. اب الڈوسٹیرون کا کام ہے گلومیرولر فلٹریٹ سے جو کڈنی میں بنتا ہے، اس کے بعد جو چیپٹر ہے وہ میں سمجھاؤں گا، اس سے سوڈیم کو دوبارہ بلڈ میں نہیں لیتا بلکہ یورین میں پاس آؤٹ کرتا ہے. تو یہ اس طرح ہوتا ہے. اچھا یہ بھی کلیئر ہے. اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ٹیوبرکلوسس. اچھا یہ پہلے تو ٹیوبرکلوسس کو میں ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ٹیوبرکلوسس ٹی بی کو کہتے ہیں. اس کی میں ذرا ڈیفینیشن لکھ دیتا ہوں. فارمیشن آف ٹیوبر سیلز. ٹیوبر سیلز سسٹ کو کہتے ہیں، دانوں کو کہتے ہیں ان لنگس. Clear? Formation of tuber cells in lungs is called tuberculosis TB. It's called TB, tuberculosis. اب tuberculosis اس کے دو اقسام ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں pulmonary TB، pulmonary tuberculosis، pulmonary TB. اور دوسرا ہمارے پاس ہے ایلو ٹی بی. یہ جو ایلو ٹی بی ہے، ایلو ٹی بی، تو یہ کہاں پر ہوتا ہے زیادہ تر؟ یہ لائمف نوڈز میں ہوتا ہے. لائم نوڈز کو اگر ٹی بی ہوا، لیٹ سپوز یہ جی آئی ٹریکٹ، گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ، سٹومک وغیرہ کو، بونز وغیرہ کو، جوائنٹس وغیرہ کو، انٹسٹائن وغیرہ تو اس میں آ گئے ہیں. تو اگر اس آرگنس کو اگر ٹی بی ہے تو اس کو ہم ایلو ٹی بی کہتے ہیں. اور ایلو ٹی بی کی جو چانسز ہے وہ ہے 15%. اور یہ ریسپائریٹری ٹریکٹ مطلب لنگز میں اگر ٹی بی ہو جائے تو اس کو پلمونری ٹی بی کہتے ہیں، جس کے چانسز ہمارے پاس 85% ہے. تو اس چپٹر میں چونکہ ہمارے چپٹر کا نام ریسپائریشن ہے تو وی ول ڈسکس پلمونری ٹی بی. تو چلیے شروع کر لیتے ہیں. پلمونری ٹی بی ڈسکس کرتے ہیں کہ پلمونری ٹی بی کیا ہے. پلمونری ٹی بی، اب پلمونری ٹی بی یہ ہے کہ اس کا جو کاز ہے، اس کا کاز ہے ہمارے پاس ایک بیکٹیریا ہے، مائکو بیکٹیریا اس کا ایک کاز ہے. مائکو بیکٹیریا گرام پوزیٹیو بیکٹیریا ہے. اور یہ جو مائکو بیکٹیریا ہے یہ مطلب کہاں پر پہنچتی ہے؟ یہ جب ایلویولائی تک پہنچتی ہے، جب ہمارا نیسل ٹربولنس میکینزم ناکام ہوتا ہے. when نیسل ٹربولنس میکینزم، جب نیسل ٹربولنس جو میکینزم ہے وہ فیل ہوتا ہے، اور یہ جو مائکو بیکٹیریا ہے یہ ایلویولائی تک پہنچ جاتے ہیں، تو it is engulfed. This mycobacterium
this mycobacterium is engulfed by, اس کو انگلف کرتا ہے. کون اس کو انگلف کرتا ہے؟ ایلویولر میکروپاج. ایلویولر میکروپاج اس کو انگلف کرتا ہے. میں نے بتایا تھا کہ ایلویولائی میں WBC موجود ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس ایلویولر میکروپاج میں، ایلویولر جو میکروپاج ہے یہ اس مائکو بیکٹیریا کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. کین ناٹ ڈائجسٹ مائکوبیکٹیریم. اس کیس میں کیونکہ نیسل ٹربولنس میکینزم ناکام ہے تو یہ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا، جس کے نتیجے میں مائکوبیکٹیریم ریپلیکیٹس انسائڈ. یہ جو مائکوبیکٹیریم ہے، مائکوبیکٹیریم اٹ ریپلیکیٹس inside alveolar macrophage اور یہ forming tubercles in lungs. تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے مین پلمونری ٹی بی. پلمونری ٹی بی میں ٹیوبرسلز ان لنگز، اس طرح یہ بن جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کازز بھی ہو گیا. سمپٹمز ڈسکس کرتے ہیں کہ سمپٹمز آف، سر ٹائم لگ پاتے ڈیر. ہاں، سمپٹمز آف ٹی بی. اب ٹی بی میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ٹی بی میں وائلنٹ کپنگ ہوتا ہے، بہت زیادہ وائلنٹ کپنگ ہے، اور پروڈکٹیو کپ ہے، پروڈکٹیو بلغمی پروڈکٹیو کپ ہے. اس کے بعد زیادہ کپنگ کی وجہ سے بریتھنگ ڈیفیکلٹی ہوتا ہے. بریتھنگ ڈیفیکلٹی، زیادہ کپنگ کی وجہ سے پلمونری ٹی بی میں بریتھنگ ڈیفیکلٹی ہوتا ہے. جب بریتھنگ ڈیفیکلٹی ہوتا ہے مطلب ریپڈ بریتھنگ ہم کرتے ہیں. اب ریپڈ بریتھنگ میں نے بتایا ہے ریپڈ بریتھنگ میں نے بتایا ہے کہ بریتھنگ میں جو انہیلیشن ہے وہ ایکٹیو پروسیس ہے. تو اگر ہم زیادہ بریتھنگ کریں گے تو زیادہ انہیلیشن کریں گے جو کہ ایکٹیو پروسیس ہے، تو وی ول لوز سم انرجی. تو لاس آف انرجی جس کی وجہ سے سویٹنگ ہوگا. اور نائٹ سویٹس مطلب سویٹنگ پرٹیکولرلی ایٹ نائٹ، سویٹنگ اور خاص کر پرٹیکولرلی ایٹ نائٹ، زیادہ تر نائٹ میں کیوں زیادہ سویٹنگ؟ کیونکہ نائٹ میں موسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. جب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو ویسے بھی ہمیں مطلب بریتھنگ ڈیفیکلٹی ہوتا ہے، چیسٹ پرابلم ہوتا ہے. تو اس موسم میں بریتھنگ ریٹ اور بھی ڈبل ہو جاتا ہے. جب بریتھنگ ریٹ اور بھی تیز ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس انہیلیشن ایکسیلیشن زیادہ ہوگا. اب انہیلیشن کی وجہ سے لاس آف انرجی ہوگا تو سویٹنگ ہوگا، اور زیادہ تر نائٹ میں ہوگا. اور اس میں جو ادر سمپٹمس ہیں کہ فیور ہے ہمارے پاس، فیور، ہیڈ ایک ہے. یہ نارمل سمپٹمس ہے جو کہ کسی بھی بیماری کے ساتھ ہوتی ہے. اور ایپیٹیٹ پرابلم ہوتا ہے، بھوک نہ لگتا ہے، ایپیٹیٹ ڈس آرڈر ہوتا ہے. اچھا، اور اس کے بعد کیا چیز ہوتا ہے؟ لاس آف ویٹ بھی ہوتا ہے. لاس آف ویٹ یہ بھی اس کا، کیونکہ انرجی لاس ہو رہا ہے تو لاس آف ویٹ، لاس آف انرجی اینڈ لاس آف ویٹ. اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک بات کہ یہ جو سمپٹمس ہے، یہ
یہ 10% اپیئر ہوتے ہیں، 10% اپیئر ہوتے، 10% جو ٹی بی کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان پر سمٹمز اپیئر ہوتے ہیں، وہ سمپٹومیٹک ہوتے ہیں، سمپٹومیٹک. باقی ٹی بی کے جتنی بھی 90% ٹی بی پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایسمٹومیٹک ہوتے ہیں، ایسمٹومیٹک ہوتے ہیں، اس میں ٹی بی کے سمٹم نکل ہی نہیں آتے. جس بندے کا امیونٹی اسٹرانگ ہوگا اور اس کو ٹی بی ہو جائے، نیسل ٹربولس میکینزم فیل ہے تو اس پر ٹی بی کی علامات ظاہر ہوتے ہیں. جس کا امیون لیول بھی کمزور ہے، نیسل ٹربولس میکینزم بھی کمزور ہے، تو نیسل ٹربولس میکینزم کمزوری کی وجہ سے مائکو بیکٹیریم اس کے لنگ میں جا کر اس کو پلمونری ٹی بی ہو جاتا ہے، اور امیونٹی لیول کمزور ہے تو اس میں ٹی بی کے سمپٹمز نظر نہیں آتے، مطلب اپیئر نہیں ہوتے. اور جب اس کی ٹی بی، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے ٹی بی ہوا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. ٹریٹمنٹ ڈسکس کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ آف ٹی بی، پلمونری ٹی بی. اب پلمونری ٹی بی کی ٹریٹمنٹ ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ میڈیسنس ہیں. ایک ہے ٹیبلٹ ہے آئسونیزڈ ہے، ایک دوسرا اس میں ٹیبلٹ ہے ریپمپن ہے. تیسرا اس میں کیا چیز ہے؟ تیسرا ہے ہمارے پاس ایتھم بیوٹال ہے. اور اس میں ایک انجیکشن ہے، اسٹرپٹومائسین، ایک انجیکشن ہے اسٹرپٹومائسین. تو پھر آپ لوگوں نے اس کو 4 منتھ آپ لوگوں نے اس کو پرووائڈ کرنا ہے ایک پیشنٹ کو، 4 منتھس آپ لوگ. اور باقی جو نیکسٹ 2 منتھس اسی پیشنٹ کو آپ لوگوں نے صرف 2 چیزیں، ایک ٹیبلٹ آئسونیازڈ ہے اور دوسرا ہے ٹیبلٹ ریپمپن. یہ آپ نے، اور بچوں کو آپ نے ویکسین، چائلڈ کو آپ نے بیسیلس کالمیٹی بورین BCG ویکسین آپ لوگوں نے دینا ہوگا. تو یہ ہے ہمارے پاس آج کا جو ٹاپک ختم ہوا، اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا کل ڈسکس کریں گے. کل یہ چیپٹر انشاءاللہ ہم ختم کریں گے 15 منٹ میں، آگے نیکسٹ چیپٹر شروع کریں گے. ابھی اس لیکچر میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو ریز یور ہینڈ.